فرقہ واریت کے بنیادی اسباب کیا ہیں، سبب کیا ہے، کس وجہ سے یہ ہوتی ہے؟ آپ کا سوال کہ فرقہ واریت کی بنیادی سبب اور اسباب میں سے سبب کیا ہے، تو اگر اس کو ہم مختصر سے مختصر کریں تو قرآن مجید فرقان حمید نے دیکھیں سورہ آل عمران میں یہ ارشاد فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ رب العالمین جل وعلا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو سبحان اور مین اسٹریم لائن سے الگ نہ ہو جاؤ، اور جو ہے کہ وہ جو اجماعی صورت ہے اس سے الگ نہ ہو جاؤ، صحیح، اور اپنے آپ کو گروہ میں تبدیل نہ کرو۔ تو اب آپ دیکھیں اس آیت کریمہ سے یہ بات تو پتہ چلی کہ اتفاق اچھی چیز ہے، لیکن وہ اتفاق اچھا ہے جو اللہ رب العالمین جل وعلا کی اطاعت میں ہو۔ بالکل صحیح۔ اگر ایسا اتحاد اور ایسا اجماع ہو جائے جو اللہ رب العالمین جل وعلا اور اس کے دین کی مخالفت میں ہو تو وہ باعث رحمت نہیں لعنت ہے، بلکہ ایسے اتفاق کو توڑنے کے لیے تو انبیاء کرام کا نزول بدستور ہوا ہے۔ صحیح۔ تو لہٰذا یہ دیکھ لیجئے کہ گروہ بندی کس کو کہتے ہیں، اور یہ کہ بندہ اتفاق اور اتحاد کے پیچھے چل پڑے اور وہ یہ نہ دیکھ پائے کہ جس مسئلے میں اتفاق کر رہا ہوں وہ کس مسئلے میں اتفاق کر رہا ہوں، اور میں اگر کسی مسئلے میں کسی سے جدا ہو رہا ہوں تو وہ جدا ہونے کی وجہ کیا ہے۔ کیونکہ دیکھیں گروہ تو یہ تو تلقین ہے کہ گروہ نہ بنو، الگ الگ نہ ہو جاؤ، مین اسٹریم لائن سے الگ نہ ہو جاؤ، اجماع سے الگ نہ ہو جاؤ، یہ تو نصیحت ہے اور حکم ہے، لیکن ہم گراؤنڈ ریالٹی دیکھتے ہیں کیسا ہوا ہے۔ تو ایسا ہونے کی وجہ کو سمجھنے کے لیے سمجھ لیجئے کہ یہ نہ ہو کہ آپ صرف ذہن کو جوڑنے کی طرف لے جائیں، وہ جوڑنے کی اسپرٹ اور روح اور جذبہ کیا ہے؟ اللہ کی شریعت۔ واہ، تو اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے اتفاق ہوگا، لیکن جہاں صرف لوگوں کا مجمع اور لوگوں کی اکثریت ہو اور اس کو اجماع کا نام دیا جائے، اتحاد کا نام دیا جائے، اور اگلا اگر ان سے ہٹ جائے اس وجہ سے کہ یہ اللہ اس کے رسول کے راستے پر نہیں ہے تو اس کو فرقہ واریت نہیں کہیں گے۔ بہت خوب۔ فرقہ واریت اس کو کہیں گے کہ جو قرآن و سنت اور اجماع ہے امت کا اس سے الگ ہو جائے۔ میں ایک جملہ مزید یہاں پر عرض کر کے بات کو سمیٹتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہاں جس فرقہ واریت کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اصول دین میں، نظریات اور اعتقاد میں فروع کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ جس طرح دیکھیں مین گویا کہ اسٹریم لائن جس کو پکڑ کے چلنا ہے اس کا جواب قرآن مجید نے دیا ہے ہمیں، اور جس کو ہم نے بار بار کئی پروگراموں میں ریپیٹ کیا ہے، اور موجودہ صورتحال میں جو جگہ جگہ بھانت بھانت کی بولی جا رہی ہے اور ڈیوائیڈ سے ڈیوائیڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ باہر دنیا میں ہر بندہ العیاذ باللہ بربریت اور بے باکی کی اتنی حدود کراس کر چکا ہے کہ شام کو وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، صبح وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، دن کو وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو یہ بربریت کی اس انتہا پر جا کر جو ہے کہ وہ انسان کی عقل پہنچے، وہ کیا ہے کہ جو شریعت کی مین اسٹریم لائن ہے، جو اجماع ہے، اس کو چھوڑنا۔ اور وہ قرآن نے ذکر کر دیا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ رسول کے حق بتانے کے بعد اگر کوئی رسول کی مخالفت کرے اور رسول نے جو حق بتایا وہ کہاں ملے گا؟ وہ اتباع امت پر ملے گا، وہ سواد اعظم میں ملے گا، وہ امت کی اکثری جماعت میں ملے گا۔ فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جس نے رسول کے حق بتانے کے بعد، ظاہر کرنے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور چلے مسلمانوں کے اجماعی راستے سے ہٹ کر، کہ جو مسلمانوں کا اجماعی نظریہ رہا ہے اصول دین میں، توحید میں، رسالت میں، ایمانیات میں، اس سے ہٹ کر آج وہ ایک نئی بات لائے کہ جس سے پیچھے سارے مسلمان معاذ اللہ اس کی اس تشریح سے گویا کہ اسلام ہی سے نکلتے ہوئے نظر آئیں۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جس نے مسلمانوں کی اس ترتیب ویتبع، یہ آیت پکار کر کہہ رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ فرقہ واریت کون کر رہا ہے؟ گروہ وہ کر رہا ہے جو اجماع سے الگ ہو رہا ہے۔ ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولیٰ، جو مسلمانوں کی اجماعی اسٹریم لائن کو چھوڑ کر، عقیدے کی ترتیب کو چھوڑ کر الگ ہو رہا ہے، وہ فرقہ بندی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ میں اس سے اتنا ناراض ہوتا ہوں کہ نولیہ ما تولیٰ، جس طرف وہ جانا چاہتا ہے ہم اس کو عذری دھکا لگاتے ہیں، وساءت مصیرا، یہاں تک کہ وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو گروہ بندی اور فرقہ بندی سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے
قرآن و سنت کے اندر جو اجماعی نظریات بیان کیے ہیں اور اس کی حفاظت ہمیں سواد اعظم امت کے تسلسل میں صحابہ، اہل بیت، تابعین، اجلہ اولیاء جن کی تقوی طہارت کو دیکھ کر بندہ کہے کہ یہ جنتی ہیں، ایسے افراد کا جو اجماع اکثریت ہمارے سامنے موجود ہے، ان کی مخالفت میں ایسی بات کرنا کہ ان کی طرف غیر اسلامی فتویٰ جا رہا ہو، یعنی کفر کا جا رہا ہو یا شرک کا جا رہا ہو یا ہماری کسی بات سے وہ اسلام سے ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہوں، تو وہ یہی ہے کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر خود الگ ہو رہا ہے اور خود کو وہ نیک لوگوں میں شمار کر رہا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے وہ نیک نہیں، شیطان نے اس کو گمراہ کیا ہے اور اس نے جو اتباع شریعت اور امت کے اجماع کو چھوڑا ہے، تو پھر ہم اس کو دوبارہ لوٹنے کا اور رجوع اور پلٹنے کا موقع نہیں دیں گے یہاں تک کہ وہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ اس نے امت کی مین پلر کو ہلانے کی کوشش کی ہے اور اتنی بڑی ناشکری کی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم اس سے لوٹائیں گے نہیں، اسی طرف لائیں گے تاکہ وہ اپنا انجام اور اتنی بڑی خیانت کا وہ انجام دیکھ لے۔ اللہ اکبر، یہ تو بالکل واضح کر دیا قبلہ شاہ صاحب نے کہ مین اسٹریم لائن کو جو چھوڑ کر بات کرے گا تو وہ اصل فرقہ واریت تو وہ پھیلا رہا ہے، جو اس لائن پہ ہے ظاہر بات ہے کہ وہ تو یعنی اللہ اس کے رسول کے راستے سے جو ہٹے گا وہ فرقہ واریت پھیلا رہا ہے، اللہ اس کے رسول کے لیے اگر بندہ کسی سے بات کرتا ہے تو یہ فرقہ واریت نہیں ہے، یہ تو سمجھے امن والی بات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اس کے رسول کے لیے کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی ایک باریکی ہے، اس میں بھی لیکن جس چیز کو وہ ایکسپلین کر رہا ہے عقیدے میں، کیا یہی صحابہ کا نظریہ تھا؟ وہ اس سے تصادم نہ کھا جائے، تصادم نہ ہو، تصادم ایک قرآن کی آیت کو لے کر آپ نے مطلب نکال لیا، اب اس موضوع پر اسی بات کے لیے 10 جگہ قرآن نے ایک بات کی ہے، جی ان 9 آیتوں کو دیکھ کر اگر ہم ایک آیت سے لائیں گے تو مسئلہ پھر غلط اخذ کریں گے، اور پھر صحابہ کی عملی پھر کیا ہوتا ہے، پھر حدیث کا بھی انکار کرتے ہیں، اجماع کا، کیونکہ جو اور اپنی تکبر اور نخوت میں وہاں پر جا کر وہ اٹک جاتے ہیں، خود کو غلط نہیں کہتے اور پوری امت کو غلط کہتے ہیں، اسی پر خدا نے جلال فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ اکبر۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔